قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے نماز کی فرضیت اور اولین حیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، پہلے نماز کی صرف 2 رکعتیں فرض کی گئی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو نماز 4 رکعت ہو گئی، لیکن سفر کی نماز 2 رکعت ہی رہی۔ یاد رہے نماز شب معراج میں فرض ہوئی تھی، اس کی تفصیل آگے واقعہ معراج میں۔ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت کا بھی یہی مذہب ہے کہ اسراء و معراج سے قبل نماز فرض نہ تھی، البتہ رات کو نماز پڑھنے کا حکم ضرور تھا، مگر اس کی رکعتوں کی کوئی حد متعین نہ تھی۔ حربی کا قول ہے کہ پہلے صبح و شام 2 رکعتیں فرض تھی۔ امام شافعی نے بعض اہل علم سے ذکر کیا ہے کہ پہلے رات کی نماز فرض تھی، لیکن پھر اسے باری تعالیٰ کے حکم سے تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا، اور رات کے کچھ حصے کا قیام فرض ہو گیا، اور جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو رات کے قیام کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ یہاں بعض ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نماز کی تعلیم دی گئی تھی تو اس وقت سورۃ فاتحہ اور سورۃ الگ کی 5 آیات یا سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات کے سوا قرآن مجید کا کوئی اور حصہ نازل نہیں ہوا تھا۔ اس طرح تسبیحات، رکوع و سجود، تشہد اور درود وغیرہ کی تفصیلات بھی نہیں دی گئی تھی۔ یہ بات اصل جگہ یقیناً صحیح ہے کہ یہ تفصیلات اولین نمازوں میں موجود نہیں تھی، لیکن بقول حافظ ابن کثیر نماز کی اصل بہرحال موجود تھی۔ شروع میں صرف نماز کی حیت ہی سکھانی مقصود تھی۔ اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بندہ اپنے خالق کے حضور اپنی بندگی اور عبادت کا اظہار و اعلان اپنے اعضاء و جوارح سے کرے تاکہ قلب میں حضوری کی کیفیت پیدا ہو۔ تلاوت قرآن اور تسبیحات وغیرہ تو زبان سے اظہار عبدیت کی علامت ہے، اور ان کا درجہ اعضاء کے کلی اظہار بندگی کے بعد ہی آتا ہے۔ آغاز اسلام میں نمازوں کی تعداد۔ بالکل ابتدائی دور میں نماز نازل ہونے والی سورۃ مزمل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قلیلا۔ اے چادر میں لپٹنے والے، رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دیجئے یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجئے، اور قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کیجئے، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ بلا شبہ رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے زیادہ سخت اور دعا و ذکر کے لیے مناسب تر ہے، یعنی رات کو اٹھنا دل جمی اور فہم کلام کے لیے بہت خوب ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل فرض کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1 سال تک اتنا لمبا قیام کرتے رہے کہ ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے اس سورت کا بقیہ حصہ آسمان ہی میں روکے رکھا اور اس کی فرضیت باقی رکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی اور رات کے قیام کو نفل قرار دے دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً ابتدا میں رات کی نماز تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چاشت کی نماز بھی تھی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض کی نماز بھی تھی۔ معروف فقیہ ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ مزنی شافعی بیان کرتے ہیں کہ معراج سے پہلے 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی، ایک نماز طلوع آفتاب سے پہلے اور دوسری نماز غروب آفتاب سے پہلے، اور قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ بِالْعَشِیِّ وَالْإِبْکارِ، اور پچھلے پہر اور پہلے پہر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ بہرحال نماز شب معراج میں فرض ہوئی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 نمازیں عطا کی اور نماز کی حیت و ساخت، کیفیت اور اوقات کی تعلیم دی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ نماز پنجگانہ اپنے تمام ارکان اور تعداد رکعات کے ساتھ اس وقت فرض ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز۔